سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے کہ اینٹی بائیوٹکس کا بہت زیادہ استعمال ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے اخبار جہاں کے تندرستی سیکشن سے استفادہ حاصل کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم معلومات آپ کو دینا چاہیں گے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جراثیم کش ادویات اینٹی بائیوٹکس بہت زیادہ استعمال کرنے سے ٹائپ 2 ذیابیطس میں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ 15 ایئرس کے عرصے میں اس دواؤں کے 4 سے زیادہ کورسز کرتے ہیں، ان میں ذیابیطس کا امکان 55% زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ انہوں نے ڈنمارک کے 14 لاکھ یعنی 1.4 ملین مریضوں کے جائزے میں اینٹی بائیوٹکس اور ڈائبٹیز میں گہرا تعلق دریافت کیا ہے۔ واضح رہے کہ اینٹی بائیوٹکس وہ دوائیں ہیں جو انفیکشن کا سبب بننے والے جراثیموں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن یہ دوائیں، یہ میڈیسن ہماری آنتوں میں موجود کچھ اچھے جراثیم مائکرو آرگنزم کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اچھے جراثیم وہ ہیں جو کھانا ہضم کرنے اور غذا کو جزو بدن بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اس نئے جائزے کے مصنفین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اینٹی بائیوٹکس اور ذیابیطس میں تعلق کا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، چونکہ اینٹی بائیوٹکس دواؤں سے آنتوں میں موجود جراثیموں کی سطح میں تبدیلی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شکر اور چکنائی کو مختلف طریقوں سے جسم میں جذب کرنے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک متبادل وضاحت یہ پیش کی جا سکتی ہے کہ جن لوگوں میں ابھی ذیابیطس کی تشخیص نہیں ہوئی ہے، وہ ممکنہ طور پر زیادہ انفیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ اینٹی بائیوٹکس دوائیں استعمال کرنے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان ریسرچرز نے 13 لاکھ ایسے افراد کی نگرانی کی جو اس وقت ذیابیطس کا شکار نہیں ہوئے، جبکہ اس تحقیق میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد 1,70,400 تھی، یعنی کہ 1,70,400 تھی۔ جائزے میں دیکھا گیا ہے کہ ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں نے ایک سال میں اوسطاً اینٹی بائیوٹکس دواؤں کے 0.8 نسخے استعمال کیے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں ذیابیطس کے مرض سے محفوظ افراد سال میں 0.5 نسخے ان دواؤں کے تحریر کروا رہے تھے۔ وہ لوگ جو 15 ایئرس کے عرصے میں اینٹی بائیوٹکس دواؤں کے 5 یا اس سے زیادہ نسخے استعمال کر رہے تھے، ان میں اینٹی بائیوٹکس صرف ایک بار یا کبھی استعمال نہ کرنے والوں کے مقابلے میں ذیابیطس کا خطرہ 53% زیادہ تھا۔ اس جائزے کے مصنف ڈاکٹر کرسٹیان، جن کا تعلق ہیلپر ڈنمارک میں واقع ہاسپٹل سے ہے، نے بتایا کہ ہم نے اپنی ریسرچ میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ڈائبٹیز 2 میں مبتلا تھے، انہوں نے صحت مند افراد کے مقابلے میں ذیابیطس کی ڈائگنوسس سے پہلے 15 ایئرس کے عرصے میں نمایاں طور پر بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک دوائیں استعمال کی تھیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ برطانوی حکومت بڑی تندہی سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ سرکاری سطح پر مریضوں کو کم سے کم اینٹی بائیوٹکس دوائیں تجویز کی جائیں، کیونکہ یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ ان دواؤں کی کثرت استعمال سے اب ایسے جراثیم بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں جن پر عام اینٹی بائیوٹکس دوائیں کارگر نہیں ہوتی۔ ان جراثیم میں MRSA اور کلاسٹریڈیم ڈیفیسل شامل ہیں۔ ایک تخمینے کے ایک اندازے کے مطابق برطانیہ کے ڈاکٹر ہر سال اینٹی بائیوٹک کے 1 کروڑ ایسے نسخے تحریر کر رہے ہیں جن کی مریضوں کو ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ماہ کے شروع میں صحت کے معاملات کی نگرانی کرنے والی برطانوی تنظیم NICE
نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ جو ڈاکٹر مسلسل بلا ضرورت ایسی دوائیں تجویز کر رہے ہیں ان کے خلاف انضباطی کارروائی کے لیے جنرل میڈیکل کونسل سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ تو رہی برطانیہ کی بات، لیکن ہمارے جیسے ملکوں میں تو اینٹی بائیوٹکس کا استعمال بالکل بغیر دھڑک استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ مریض کو ضرورت ہو یا نہ ہو فوراً دے دی جاتی ہے، اور سیلف میڈیکیشن بھی انتہائی عام ہے۔ ذرا بھی نزلہ زکام ہوا اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی شروع کر دی جاتی ہے، یا کسی دوست سے یا کسی ساتھی سے یا کسی گھر کے بڑے سے فوراً مشورہ کر کے اینٹی بائیوٹک استعمال کرنا شروع کر دی جاتی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں میڈیکل اسٹور بھی عام طور پر یہ کارروائی کرتے رہتے ہیں، اور کوئی مریض ان کے پاس پہنچے گا اور ان سے ذرا سا بھی معلومات کرے گا تو فوراً وہ اینٹی بائیوٹکس تجویز کر کے اور فوراً پکڑا لیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں یہ سب مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ جراثیم جو ہے عام اینٹی بائیوٹک دواؤں سے ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے مسائل بہت سیریس ہو جائیں گے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ انفیکشن کنٹرول کی پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ایسی پالیسی بنائی جائے کہ دواؤں کا استعمال صحیح ہو، اور اینٹی بائیوٹکس کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے، بلا ضرورت استعمال نہ کیا جائے۔